انسان ایک ایسی غافل مخلوق ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ چلیں اس بات کو ایک کہانی کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا۔ اس نے اپنے نوجوان وزیر سے مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا۔ اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ نے بولا، تم گھبراؤ نہیں، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پہ جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی حسین ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا۔ وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کہکا لگایا اور بولا، میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، میں اتنا خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے اپنے پہلے احکام کے ذریعے نوجوان وزیر کو اپنی آدھی سلطنت دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے دونوں احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس صرف 30 دن ہیں اور تم نے اس 30 دن میں میرے صرف 3 سوالوں کا جواب تلاش کرنا ہے۔ تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو میرا پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے فرمایا، میرے 3 سوالات لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ وزیر رکا اور بولا، دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وزیر رکا اور پھر بولا، تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے نکارے پہ چوٹ لگائی اور بولا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات سوچتے رہے مگر وہ وزیر کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے وقت میں لوگ بڑھاتا گیا لیکن اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں پھرا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں حاضر ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں شہر کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی۔ فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ میں ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور کتا شرف شرف کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی، کہکہا لگایا اور بولا، جناب اعلیٰ، آپ صحیح جگہ پر پہنچے ہیں، آپ کے 3 سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے اور اپنا بوریا اٹھایا اور بولا، یہ دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے بوریا دیکھا تو اس کے نیچے شاہی خلعت بچھی تھی جو بادشاہ اپنے خاص وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی آپ کی طرح ایک بار بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیں۔ فقیر نے دوبارہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے اٹھائے اور پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل کے ساتھ پوچھا کہ کیا آپ بھی میری طرح جواب نہیں تلاش کر سکے تھے؟ فقیر نے بولا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے، بادشاہ کو جواب بتائے، آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔
میں اور میرا کتا دونوں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی، لیکن یہ جواب حاصل کرنے کی گھڑی تھی۔ چونکہ وزیر فریادی بن گیا تھا اور فقیر سے پوچھا کہ کیا آپ میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے سوال کے جواب کے لیے تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ فقیر نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ کوئی بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا۔ وہ رکا اور بولا، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وزیر نے تیسرے سوال کے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا اور کتے کے آگے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا کہ میں اس وقت تک تیسرے سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک تم یہ دودھ نہ پی لو۔ وزیر کو غصہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکائے اور بولا، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو شاہی جلاد تمہارا سر کاٹ دے، یا تم یہ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ وزیر پریشان ہو گیا۔ ایک طرف آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ مال و دولت جیت گئی اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ فقیر نے کہکا لگایا اور بولا کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے تک مجبور کر دیتی ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس جھونپڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں جان گیا تھا میں جوں جوں زندگی کے دھوکے میں آتا جاؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وہ مایوس ہو کر جھونپڑی سے نکلا اور جیسے جیسے محل کی طرف بڑھتا گیا، اس کی احساس شرمندگی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اسی احساس کے ساتھ محل کے دروازے تک پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹھیس اٹھی اور گھوڑے سے گرا، لمبی ہچکی لی اور اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر زندگی کے ان 3 بنیادی سوالوں کے بارے میں سوچنا۔ ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے۔